اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف ہے اور اس کی 2 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 2 اور 3۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے، یعنی ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو، یعنی ایسی باتیں کہو جو نہیں کرتے ہو یا جو نہ کرو یا جو نہ کر سکو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اگرچہ عام ہے، یہاں ندا کس کو ہے، عام ہے یہ، لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی شریف کے حوالے سے ایک حدیث شریف ہے کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آپس میں اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور اعمال کیا ہیں، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی پوچھنے کی ایک ہوتا ہے نا جیسے کہ ہمت، تو وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ پوچھیں تاکہ ہم وہ عمل کر سکیں۔ شان نزول کے بارے میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنایا۔ احب العمال، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال، یعنی علم ہو جانا، معلوم کرنا یا اس کی کھوج لگانا۔ جیسے انسان کی ایک طبیعت، ایک مزاج میں بات ہوتی ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ انسان ہے بھی کمزور اور سست اور غفلت بھی اس پر طاری رہتی ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بار بار ان کو پڑھیں، ان کی تکرار کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو آپ کو یعنی اسی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حدیث شریف بھی پڑھیں، تفاسیر بھی پڑھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بات کہ جو تم کرتے نہیں وہ باتیں کہتے ہو، جو بات زبان سے نکالتے ہو اسے پورا نہیں کرتے، جو زبان سے کہتے ہو اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے۔ کبر مقتن عند اللہ، یہ اسی کی مزید تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یعنی سخت ناپسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ مقتا یمقتو اور مقتا یمقتو مقتن، یہ باب نصرہ سے ہے۔ ابغضہ بغضاً شدیداً، ان آیات میں اس وعدے یا دعوے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شدید ناراضی کا اظہار کیا، کئی طرح سے اظہار فرمایا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے ڈانٹ اور ملامت کے لیے استفہام انکاری کے ساتھ فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان لانے کے باوجود تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ پھر اس کام کی شناعت کے اظہار کے لیے اس کی ضمیر لانے کے بجائے دوسری آیت میں انہی الفاظ کو دہرایا۔ اب آپ سمجھ لیجئے، یعنی کیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، پھر ناراضی کی شدت کے اظہار کے لیے مقتن کا لفظ استعمال فرمایا جس کا معنی شدید بغض ہے، اور اس کے ساتھ کبرا فرمایا کہ یہ شدید بغض کبیر بھی ہے۔ پھر عند اللہ کا لفظ ہے کہ یہ شدید بغض کسی عام شخص کا نہیں بلکہ اس عمل سے تم اللہ جل جلالہ کی شدید ناراضی کا نشانہ بن رہے ہو۔ غور کرو، ان آیات پر غور کرو۔ اب میں آپ کو ایک شعر بتاتی ہوں جو ہمارے یہاں بطور نعت پڑھا جاتا ہے اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، جھومتے ہیں، اور پھر وہ نوٹوں کی بارش ہوتی ہے نا۔ اور شعر کیا ہے؟ یا نبی کچھ نہیں چاہیے، یا نبی کچھ نہیں چاہیے، صرف طیبہ میں 2 گز زمیں چاہیے۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، کیا آپ کی بات قابل اعتماد ہے؟ آپ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں جو آپ کر ہی نہیں سکتے کہ یا نبی کچھ نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آپ خطاب کر رہے ہیں تو آپ وہ کیا سمجھ کے کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باتیں بنفس نفیس خود سن رہے ہیں، یا آپ بطور محبت، جیسے کہ آپ کو دنیا سے کوئی چلا گیا تو آپ بڑے محبت سے اور ایک اپنے محبت کے لگاؤ کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں آہ میری ماں،
آہ میرے ابا، آہ میرے بھائی، مطلب ایک ہے نا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں، فریاد نہیں سن رہے ہیں بس، لیکن آپ اپنی اظہار محبت کے لیے آپ ان کو خطاب کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نہیں چاہیے سے کیا مراد ہے، کہ آپ کو کیا نہیں چاہیے؟ یہ بات کہ آپ واقعی اپنی بات میں سچے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو صحت نہیں چاہیے، آپ کو زندگی نہیں چاہیے، آپ کو کھانا پانی نہیں چاہیے، آپ کو گھر اور رہائش نہیں چاہیے، آپ کو بیوی بچے نہیں چاہیے، آپ کو اولاد نہیں چاہیے، آپ کو بیٹا بیٹی نہیں چاہیے، آپ کو بہن بھائی نہیں چاہیے، آپ کو رشتہ احباب نہیں چاہیے، آپ کو دنیا کی سہولیات نہیں چاہیے، ایون یہ کہ میں یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ غور کریں تو آپ کو بجلی پانی گیس نہیں چاہیے، آپ کو چولہا جلانے کے لیے ایندھن نہیں چاہیے، آپ کو گاڑی نہیں چاہیے، آپ کو سواری نہیں چاہیے، آپ کو دیگر ضروریات زندگی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضرورت رکھی ہے وہ نہیں چاہیے۔ کیا چیز نہیں چاہیے آپ کو؟ کیا آپ کو صرف طیبہ میں 2 گز زمین چاہیے؟ کیا آپ اس بات میں سچے ہیں؟ اگر آپ سچے نہیں ہیں تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی سخت ناپسندیدہ بات ہے وہ کہ جو آپ کہیں جو آپ کریں نہیں۔ یا نبی کچھ نہیں چاہیے، صرف طیبہ میں 2 گز زمین چاہیے، صرف طیبہ میں 2 گز زمین چاہیے، صرف، اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ٹھیک ہے، کہ پھر ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی، آپ کو نہیں چاہیے نا تو آپ کو پاؤں بھی نہیں چاہیے، پھر آپ کو ہاتھ بھی نہیں چاہیے، آپ کو آنکھیں بھی نہیں چاہیے، آپ کو زبان بھی نہیں چاہیے، آپ کو بولنا بھی نہیں چاہیے، آپ کو کھانا بھی نہیں چاہیے، آپ کو کچھ چاہیے ہی نہیں نا، آپ کو صرف مرنے کے لیے طیبہ میں 2 گز زمین چاہیے۔ تو اب آپ ایسے گھسٹتے رہیں، آپ ایسے بستر پہ پڑے رہیں، آپ ایسے لیٹے رہیں، آپ ایسے روتے رہیں، آپ ایسے پریشان حال رہیں، آپ کو سکون نہیں چاہیے؟ آپ بتائیے، آپ کو راحت نہیں چاہیے؟ آپ کو عافیت نہیں چاہیے؟ آپ کو سلامتی نہیں چاہیے؟ آپ کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ کیا چیز نہیں چاہیے آپ کو؟ ہر چیز چاہیے آپ کو۔ کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، مسلم شریف میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ بعد میں جو آنے والے ہوں گے وہ کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے؟ وہ کریں گے جس کا حکم نہیں ہوگا، وہ کہیں گے جو کریں گے نہیں۔ تو یہ صرف لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، صرف لوگوں میں جوش دلانے کے لیے، صرف لوگوں سے واہوائی لینے کے لیے، صرف تماشبین جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یا نبی کچھ نہیں چاہیے، صرف طیبہ میں 2 گز زمین چاہیے، اس پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ تو بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگی ہے اور ہر چیز مانگنے کا حکم دیا۔ آپ کو جوتا چپل بھی چاہیے، آپ کو آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں دل دماغ سب چیز چاہیے۔ دماغ کے ایک رگ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی الجھن اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے تو آپ پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو نیند بھی چاہیے کہ روزانہ سونا، روزانہ جاگنا بھی چاہیے۔ کیا نہیں چاہیے؟ کیا چیز نہیں چاہیے جو آپ کیوں کہتے ہیں ایسی بات جو کرتے نہیں ہیں؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کریں، لوگوں کو دل بہلانے کے لیے ایسی بات کریں، اور لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے ایسی بات کریں جس کا زندگی میں کوئی عمل دخل ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسی باتوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق دے جو ہم کر ہی نہیں سکتے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمارے اختیار میں جو دی نہیں، جو رکھی نہیں، اس کا مطالبہ ہی ہم سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔